کے دلوں میں انگڑائیاں ہونے لینی چاہیے. جب یہ جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے پاس چل کر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اے میرے بندو سن لو، میں اس کی طرف 2 بالشت آگے بڑھتا ہوں. اگر میرا بندہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے تو میں 2 قدم آگے بڑھتا ہوں. اور آپ دیکھیں، جہاں رمضان المبارک کا تذکرہ ہوا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آج جا کر آپ دیکھنا اس کے نیچے کی جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندے جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا کہ میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں. آپ کوئی کارکرم آیوجت کر رہے ہو، آپ جشن بہارا منا رہے ہو اور اپنے تمام اچھے اچھے دوستوں کو انوائٹ کر رہے ہو، اور جب اس جشن بہارا میں آپ کا کوئی دوست نہیں آتا ہے تو آپ کی آنکھیں کیسے ٹک جاتی ہیں؟ ارے وہ نہیں آیا، ارے وہ میرا فلاں بچپن کا دوست نہیں آیا، ارے وہ میرا لنگوٹیا یار نہیں آیا، ارے وہ میرے کالج میں پڑھنے والا دوست نہیں آیا. اللہ کہتا کیا ہے؟ میرے مومن بندے کہاں ہیں؟ اس رمضان المبارک میں رب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، رب تمہیں پکار رہا ہے، اور چاہے جتنی بڑی گناہ تم نے کیا ہو اپنے رب کی طرف لپکو اور اپنے رب کی طرف بھاگے چلے جاؤ. بڑی بڑی گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہو کہ مالک ہماری زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہیں، میں تیری پکار پر لبیک کرنے کے لیے آیا ہوں، مالک تو مجھے معاف کر دے. اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے. جیسے آپ گناہ کرتے ہیں، برس اپنی ماں کو اخراجات نہیں بھیجتے ہیں، 10 سال ہو جاتا ہے آپ اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن جب 10 سال کے بعد جاتے ہیں اپنے گھر اپنے گاؤں تو وہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ ماں تجھے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. میرا لال آیا ہے. آپ کے سر پر ہاتھ ڈال دیتی ہے، آپ کو آنچل سے ڈھانک دیتی ہے اور کہتا ہے میرا لال مجھے آئے، اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دیتی ہے، تمہاری بے اعتنائیوں کو معاف کر دیتی ہے، تمہاری بے توجہوں کو معاف کر دیتی ہے. تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا رحیم اور کریم ہے. لوگوں جا کر آج دیکھنا کہ اللہ کی اس کتاب کے اندر تمہیں پکارا کیسے جا رہا ہے. اے میرے بندو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ ہے وہ پیغام. اور یہ قانون کی کتاب تھی، یہ قانون کی کتاب تھی، لیکن یہ قانون دنیا میں جو پائے جانے والے قانون ہیں اس قانون سے بالکل ایک منفرد کتاب ہے. یہ قانون بھی بتاتی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتی ہے، یہ قانون بھی بتاتی ہے اور موبلائز بھی کرتی ہے، یہ قانون بھی بتاتی ہے اور تمہیں خیر کی طرف ابھارتی بھی ہے. اور اس کی آیت ایک پڑھی گئی ہے اس خطبے کے اندر، وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو. آرڈر بھی تھا اور یہاں موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے، حکم بھی تھا اور یہاں ابھارا بھی جا رہا ہے، حکم بھی تھا اور یہاں ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جسم کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اور ہم تو رہ نہیں پاتے. تمہیں معلوم ہے دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر جو ہیومن باڈی کا ریسرچ کرنے والے ہیں، ڈان ایلین کاٹ اور ایلن ہاس، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فاسٹنگ سنگل گریٹسٹ ہیلنگ تھراپی فار ہیومن باڈی، جو اس کے الفاظ ہیں، یہ ایک دنیا کی ایک ایسی تھراپی ہے کہ جو ہیومن باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں 5.6 پوائنٹ خون آپ کی باڈی کے اندر ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے. اور معلوم ہے آپ کے یہ دل کے ذریعے سے، آپ کی اس مشین کے ذریعے سے
12,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. کتنا؟ 12,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آپ کے جسم کے اندر خلیات پائے جاتے ہیں، 37,000 خرب خلیے پائے جاتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر، جو ہر وقت بنتے رہتے ہیں اور ڈیڈ سیل میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 37,000 خرب. اور اسی طریقے سے جب آپ اپنے آپ کو کھانے سے روک دیتے ہیں تو آپ کی جو یہ مشین ہے وہ ریسٹنگ ایریا کے اندر چلی جاتی ہے، ریسٹنگ پیریڈ کے اندر چلی جاتی ہے. اور یہ جو مشین ہے، اس مشین کی پوری توانائی جب آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، کبھی دوستوں میں، کبھی ہوٹلوں میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو پوری انرجی اس کو ایبزارب کرنے کے لیے، اس کی کیمیکل کو نکالنے کے لیے، اس کے مادے کو نکالنے کے لیے پوری مشین کی انرجی ختم ہوتی رہتی ہے. لیکن جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو اس کو ایک ڈیڈاکسی کہتی ہے، ڈیڈاکٹیفیکیشن کا ایک عمل مل جاتا ہے. وہ ریسٹنگ پیریڈ میں چلا جاتا ہے، وہ ریفریش کرتا ہے آپ کو، اور اس کے ذریعے سے بے انتہا انسان کو فائدے نصیب ہوتے ہیں. نیرو کو فائدہ ہوتا ہے، اور کارڈیو کو بھی فائدہ ہوتا ہے، برین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، شوگر لیول کو فائدہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کو بالکل بیلنس میں کرتا ہے. اسی طریقے سے بے انتہا انسانوں کی تھنکنگ کے بہت سارے مریض ہیں، جیسے غلط سوچ، ہر وقت کسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے عالم میں جب ایک روزہ بھی رکھتے ہیں اور اچھی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ڈپریشن ختم ہوتا ہے، ایگزائٹی بھی ختم ہوتی ہے، اسٹریس بھی آپ کا ختم ہوتا ہے. بے انتہا آپ کو یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچائے، ان تک پہنچائیے. اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ ایک محقق کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ ہومن کو کچھ نہ دیتا، صرف روزہ دیتا، تو اس کا ایک بہت بڑا احسان تھا انسانیت کے اوپر، بہت بڑا احسان تھا. اور یہ جو ریسرچر ہیں کوئی مسلم ریسرچر نہیں ہے، غیر مسلمین ریسرچر نے اس بات کو پیش کیا ہے. جہاں یہ روحانیت کی پرورش کرتا ہے، وہاں تمہاری جسمانی اعضاء کو بھی بالکل پیور کرتا ہے اور اس کو سولڈ کرتا ہے، اس کو ریسٹنگ پیریڈ کے اندر لے جاتا ہے. اور اس کے اندر امیونٹی سسٹم، ایک ایسا سسٹم آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کوئی بیماری آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوتی ہے، آپ کا امیونٹی سسٹم بیدار ہو جاتا ہے. ایسے بیدار ہوتا ہے جیسے فوج بیدار ہوتی ہے، فوراً اس بیماری کو پکڑتا اور کل کرتا ہے. امیونٹی سسٹم کو یہ ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ کب پیدا ہوگا؟ اس روزے کی حالت میں پیدا ہوگا. تو اے لوگوں، یہ روزہ بے انتہا انسانوں کے فائدے کے لیے روح کی پرورش کرنے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مادی جو جسم ہے اس کے لیے بہت ساری گائیڈ لائن موجود ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے، روحانی پرورش کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر روزے کے ذریعے سے گائیڈ لائن کو آپ کے اندر فراہم کیا، روزے کے ذریعے سے. تو ہمارا روزہ ایک روایتی روزہ نہ بنے، ہمارا روزہ پوری بیداری کے ساتھ بنے، پوری جانکاری کے ساتھ بنے، اور ہم ہر پل جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی حصول کے لیے، روح کی ارتقاء کے لیے، نفس کی تزکیہ کے لیے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، جیسے صحابہ کرام بے چین رہتے تھے، ہم بھی اس رمضان المبارک کے اندر بے چین ہو جائیں. اور اگر تم قرآن نہ سمجھ پاؤ، اور اگر تم کوئی بہت زیادہ عبادت نہ کرنے پاؤ، تو میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن، جب آپ کو یہ پہر نصیب ہو جائے، تنہائیاں مل جائیں، اور آپ اپنے حضور کے آگے اپنے سر کو جھکا رہے ہوں، اپنی پیشانیوں کو پیش کر رہے ہوں اس کی قدموں میں، تو آپ اپنی زبان میں اپنے رب سے کہنا
چاہے تم کس زبان کے جاننے والے ہو، ہندی کے جاننے والے ہو، انگلش کے جاننے والے ہو، اردو کے جاننے والے ہو، اور بھی کسی زبان کے مالک ہو، اپنی اپنی زبانوں میں کہنا، اپنی اپنی باتوں کو اللہ تعالیٰ سے کہنا۔ ہم ہندوستانی، ہمیں بہت زیادہ عربی دعائیں نہیں آتی ہیں، ہم اپنے دل کی باتیں اپنی زبان میں کہیں گے، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے احساسات اور جذبات سے بھی واقف ہے۔ تمہارے خیالات جو ابھرتے ہیں تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ نہ بھی کہو گے نا تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ میرا بندہ میرے دربار میں تنہائیوں میں اسی لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مرادوں کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور جہاں تک ہو سکا اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر عمل کر لیا ہے تو اس کو سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اور اپنی نسلوں کو پہنچائیں گے، تاکہ دنیا میں ہم اللہ کے پیغام کے گواہ بن کر رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔